ٹوکیو شہر کے درمیان 16 مرلے کا ایک عام سا گھر ہے۔ یہ گھر کسی بھی طرح قابل توجہ یا پرکشش نہیں۔ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ اس پر توجہ دیے بغیر چپ چاپ گزر جائیں گے، لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی 7ویں بڑی کار ساز کمپنی ہونڈا کے CEO کا گھر ہے تو کیا آپ پھر بھی اس پر توجہ نہیں دیں گے؟ آپ یقیناً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ہونڈا نے 2022 میں 4 ملین گاڑیاں اور 17 ملین موٹر سائیکل بیچے تھے۔ کمپنی کی برانڈ ویلیو $22 بلین ہے، لیکن اس کا CEO 16 مرلے کی عام سی عمارت میں رہتا ہے۔ کیا یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہے، مگر یہ اچنبھا صرف ہم جیسے چھوٹے دماغ اور بڑی انا کے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ جاپان میں یہ عام سی بات ہے۔ جاپانی لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ان کا گھر کسی بھی طرح 2-3 مرلے سے بڑا نہیں ہوتا۔ ایک جدید مگر کامن باتھ روم، ایک ٹی وی لاؤنج کم ڈرائنگ روم اور زیادہ سے زیادہ 2 بیڈ رومز اور گھر ختم۔ اب سوال یہ ہے، جاپانی چھوٹے گھروں میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ یہ لوگ صفائی کے خپت میں مبتلا ہیں۔ عام جاپانی سے لے کر وزیر اعظم تک پورا ملک اپنا گھر خود صاف کرتا ہے، اور یہ صفائی ہاتھ کے ساتھ مل مل کر کی جاتی ہے۔ پورا گھرانہ دن میں 3-4 مرتبہ گھر کی صفائی کرتا ہے۔ باتھ رومز اور کچن تک خود صاف کیا جاتا ہے۔ شہروں میں ڈسٹ بن اور کچرا گھر نہیں ہے۔ آپ خالی بوتل لے کر سارا دن پھرتے رہتے ہیں، آپ کو پھینکنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جاپانی باہر کچرا نہیں پھینکتے۔ یہ اپنا گند بیگ میں ڈال کر گھر لے جاتے ہیں، تھیلے میں ڈالتے ہیں، اور میونسپل کمیٹی کا عملہ یہ تھیلے گھروں سے لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کو بھی صفائی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ طالب علم صبح اسکول آ کر پہلے اساتذہ کے ساتھ اسکول کی صفائی کرتے ہیں، باتھ روم اور شیشے چمکاتے ہیں، اور پھر کلاسز شروع ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم بھی اپنی میز چمکا کر گھر جاتا ہے اور صبح آकर دوبارہ اپنا دفتر صاف کرتا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے وقت بھی سڑکوں سے سگریٹ کے ٹوٹے اور کاغذ چنتے رہتے ہیں۔ واش روم ہر شخص استعمال کے بعد چمکا کر باہر آتا ہے۔ مجھے 9 دنوں میں کسی بھی جگہ کوئی واش روم گندا یا گیلا نہیں ملا، اور میں نے کسی واش روم میں صفائی کرنے والا ملازم بھی نہیں دیکھا۔ ٹرین اسٹیشن کے واش روم تک بے بو، خشک اور صاف تھے۔ لہٰذا جاپانی لوگ صفائی کی وجہ سے بھی چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بڑے گھروں کا مطلب زیادہ صفائی ہے، اور اگر گھر بڑا ہو جائے گا تو ہمیں زیادہ صفائی کرنا پڑے گی، چنانچہ چھوٹے گھروں میں رہ کر وقت بچائیں۔ دوسری وجہ، چھوٹے گھروں میں بجلی، گیس اور پانی کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ منحصر قوم بچت کے عادی ہیں۔ آپ کو کوئی جاپانی فضول خرچی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ پیسہ بچاتے ہیں، چنانچہ حکومت اکانومی چلانے کے لیے بینکوں میں رقم جمع کرانے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ بینک کھاتے داروں کو سود دینے کی بجائے سروسز چارجز کاٹ لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جاپان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جس میں بینک میں پڑی رقم زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑے گھر بچت کے فارمولے میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے، لہٰذا یہ چھوٹے گھروں کو پسند کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، یہ مہمانوں کو گھر نہیں بلاتے۔ والدین بھی اگر بچوں سے ملنے آتے ہیں تو یہ ہوٹل میں رہتے ہیں، ریستوران میں بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتے ہیں اور مل کر واپس چلے جاتے ہیں، چنانچہ ان کی نظر میں بڑے گھر بیکار ہوتے ہیں۔ اور 4، جاپان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں وقت کے ساتھ گھروں کی قیمت بڑھنے کی بجائے کم ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال پراپرٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جاپان میں گھر کی ویلیو میں کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگ بڑے گھر کو نقصان دہ سودا سمجھتے ہیں، اور جاپان اس لحاظ سے ایک مختلف ملک ہے۔ جاپان صرف گھروں کے معاملے میں مختلف ملک نہیں، بلکہ یہاں زندگی کا ہر رنگ باقی دنیا سے مختلف ہے۔ یہ لوگ انتہائی سادہ ہیں، کم پر گزارا کرتے ہیں، بچے پیدل اور سائیکل پر اسکول آتے ہیں۔ کوئی والد کسی بچے کو گاڑی پر اسکول نہیں چھوڑتا، اس کی وجہ بچوں کو احساس کمتری سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ایک بچہ گاڑی اور دوسرا پیدل یا سائیکل پر آئے گا تو دونوں کے درمیان غربت یا عمارت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔